السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری کے کشمیر چیپٹر میں ہم مغلوں کے دور حکومت پہ پہنچے ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے مغلوں کے جو کشمیر پہ حملے تھے اس کے بارے میں تفصیل بیان کی۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے جلال الدین محمد اکبر نے کشمیر کو فتح کیا اور اس پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ چونکہ ریاست جموں کشمیر ہمیشہ سے دفاعی لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کو فتح کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ پچھلی ایپیسوڈز میں آپ نے ہسٹری میں پڑھا بھی سنا بھی کہ اسکندر اعظم بھی کشمیر پہ حملہ نہیں کر سکا۔ اس کی جغرافیائی اور جو اس کی سرحدیں ہیں، جو اس کے بلند و بالا پہاڑ ہیں، اس کی جو دفاعی پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ اس لحاظ سے یہ جس کو آپ کریڈٹ کہہ سکتے ہیں جلال الدین محمد اکبر کو جاتا ہے، جنہوں نے انتہائی ہوشیاری سے اور طریقہ کار سے کشمیر کو فتح کیا۔ تو آج کی ایپیسوڈ میں ہم جلال الدین محمد اکبر کی جو فتح کشمیر ہے اور اس کے اگلے باقی کے معاملات وہ سارے ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ تب سب تک یہ تاریخ پہنچ سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جو ریاست جموں کشمیر ہے، ریاست جموں کشمیر کے اندر جو مغل حکمران جنہوں نے لا کے یہاں پہ حکمرانی کی، وہ ان کے جد امجد امیر تیمور تھے، اور اس وقت کے جو ہندوستان کے جو حکمران تھے، جو بادشاہ تھے، ظہیر الدین محمد بابر، وہ ان کے بیٹے تھے۔ ان کا پوتا بابر کا پوتا جلال الدین محمد اکبر 1542 میں امرکوٹ میں پیدا ہوا۔ 1554 میں اس نے دہلی کا تخت سنبھالا۔ بہت چھوٹی عمر میں اس کے سر پہ تخت رکھا گیا، تاج رکھا گیا ہمایوں کے فوت ہونے کے بعد۔ تو چک حکمرانوں کے آخری دور میں کشمیر کے اندرونی حالات انتہائی چونکہ ابتر ہو چکے تھے۔ شیعہ سنی منافقات نے امن و امان کو پارا پارا کر دیا تھا۔ کشمیری عوام حالات کو سدھار نہ سکے تو ان کے علماء کا ایک وفد شیخ یعقوب صرفی اور بابا داؤد خاکی کی قیادت میں دہلی پہنچا اور اکبر سے چکوں کے ظالمانہ حکومت سے نجات دلانے کی درخواست کی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر انہوں نے مغلیہ حکومت سے ایک معاہدہ پر دستخط کرائے جس میں یہ شرائط تھی: مغل حکمران مذہبی معاملات، اشیاء کی خرید و فروخت اور خوردنی اجناس کی شرح میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اس ملک یعنی کشمیر کے باشندوں کے ساتھ کسی قسم کا ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا، ان سے جبراً بیگار نہیں لی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر کسی کشمیری مرد یا عورت کو خواہ ہندو ہو یا مسلمان غلام نہیں بنایا جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ امرائے کشمیر کو جو سارے فساد کی جڑ ہیں، ملکی انتظام میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر اس معاہدے کی جو غیر جانبدارانہ اگر اس کو دیکھا جائے تو ریاست جموں کشمیر کے تشخص اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی جو بھلائی کا جو معاہدہ تھا وہ تھا یہ۔ اس وقت بھی جو لوگ گئے تھے انہوں نے اب عام آدمی کی بھلائی کے لیے کیا تھا، اور اس میں کسی امیر یا بڑے کسی کی اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس طرح 28 جون 1586 کو مغل شہنشاہ کے لشکر کشمیر میں داخل ہو گئے۔ کسی نے مزاحمت نہیں کی اور کشمیر مغلیہ سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ مغل حکمرانی 166 سال یعنی 1752 تک قائم رہی۔ کشمیر پر اکبر کی حکمرانی 19 سال 1 ماہ اور 12 دن قائم رہی۔ اس دوران اکبر نے حکمرانی کا انتظام چلانے کے لیے حسب ذیل جو گورنر ہیں، صوبیدار، ان کا تقرر عمل میں لایا۔ مرزا قاسم خان میر بیر، یہ 1586 سے 1587 تک 11 ماہ۔ سید یوسف خان رضوی 1587 سے 1590 تک 3 سال 6 ماہ۔ محمد قلی خان 1590 سے 1601 تک 11 سال۔ مرزا علی اکبر 1601 سے 1606 تک 4 سال 8 ماہ۔ مرزا قاسم خان میر بہر نے 17 ذی قعد 994 ہجری 1586 کو سری نگر میں داخل ہو کر اکبری جھنڈا لہرایا۔
اکبر کے نام کا خطبہ پڑھ گیا۔ یعقوب شاہ شکست کھا کر کشتواڑ چلا گیا اور راجہ بہادر سنگھ والی کشتواڑ کے ہاں پناہ لی۔ راجہ نے اس کی حالت پر افسوس کیا اور غیرت دلائی، چنانچہ یعقوب شاہ دوبارہ کشمیر چلا آیا۔ کشمیریوں کی بھاری جمعیت اس کے گرد ہو گئی، چنانچہ مغلوں کے خلاف جگہ جگہ پر میدان کارزار گرم ہو گیا اور 2.5 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ مرزا قاسم خان نے تنگ آ کر صورتحال سے اکبر کو آگاہ کیا، جس نے یوسف خان رضوی کو 40,000 کا لشکر دے کر کشمیر بھیج دیا۔ ساتھ ہی اس نے سید مبارک خان، محمد بٹ اور خلیل بابا کو خطابات اور مراعات سے نوازا اور یوسف خان رضوی کے ساتھ کشمیر بھیجا۔ یعقوب شاہ سید ابو المعالی اور ابیہ خان کو لے کر پھر کشتواڑ کی طرف نکل گیا۔ مغلوں کے خلاف ان کارروائیوں میں یوسف خان، علی چک، ابراہیم چک، عبد المعالی، علی امیر، شمس چک، سید حسین بیکی، شمس ڈالی وغیرہ شامل رہے۔ عمرا رفتہ رفتہ مغلوں سے ملنے لگے۔ رضوی نے سیف خان بیکی، علی خان دچن پارا اور ایبا ملک کو گرفتار کر کے سب کی آنکھیں نکلوا دی۔ لوہر چک کو دار پر چڑھا دیا گیا۔ بیرام نائک اور اس کے بیٹے زہر کھا کر ہلاک ہو گئے۔ اکبر نے 1587 میں جو کہ اس کی تخت نشینی کا 33واں سال تھا، کشمیر کا ارادہ کیا۔ پہاڑی راستوں کی مرمت کے لیے 3000 سنگ تراش اور 2000 بیلدار روانہ کیے گئے۔ بادشاہ کے ساتھ وزراء اور امراء کی ایک جماعت تھی۔ یہ لوگ بھیمبر اور راجوری ہو کر تھنا پہنچے، جو پیر پنجال کے دامن میں ایک سرد قصبہ ہے۔ یہاں سے کشمیری لباس اور کشمیری زبان شروع ہوتی ہے۔ بہرام گلہ سے آگے برف پر پھولیں پہن کر گزرنا پڑتا ہے۔ بادشاہ نے بھی پھولیں پہنی۔ یعقوب شاہ نے بادشاہ سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے معافی کے ساتھ 20,000 روپے کی جاگیر عطا کی، لیکن مان سنگھ کی نگرانی میں رکھا۔ 1993 میں اس نے انتقال کیا۔ اکبر بادشاہ 1 ماہ 5 دن کی سیاحت کے بعد انت ناگ، بیج باڑہ اور پانپور وغیرہ کو سر کر کے براستہ بارہمولہ واپس ہوا۔ اچھا، یہ تھا اس کا پہلا سفر۔ اور دوسرے سفر کی بات کریں تو اکبر دوسرے سال بھی حرم کو ساتھ لے کر براستہ راجوری کشمیر روانہ ہوا۔ ادھر کچھ دنوں سے ایک شخص مرزا یادگار نے بغاوت کر کے اپنا سکہ اور اپنا خطبہ جاری کر رکھا تھا۔ اسے گرفتار کر کے اور اس کا سر کاٹ کر اکبر کے گھوڑوں کے پاؤں میں ڈال دیا گیا، جس سے اکبر کو بہت خوشی ہوئی۔ اس بار بادشاہ کا تلادان کیا گیا۔ ابو الفضل نے 14,000 آدمیوں کو کھانا کھلایا۔ ابو الفضل نے لکھا ہے کہ اس ملک میں بنسبت ہندوستان کے چور اور گداگر بہت کم نظر آتے ہیں۔ اکبر راجپوتوں سے شادیاں کر کے انہیں اپنے حلقہ اطاعت میں لایا کرتا تھا۔ کشمیر میں اس نے دیوالی کے جشن کے موقع پر شمس الدین چک کی بیٹی سے شادی کر لی اور شہزادہ سلیم کی شادی حسین چک کی بیٹی سے کی گئی۔ اکبر نے ہری پربت پر ایک شاہی محل اور قلعہ تعمیر کرنے کا حکم جاری کیا۔ 12 ربیع الاول کو 1001 ہجری اکبر واپس لاہور پہنچ گیا۔ ٹوڈرمل نے کشمیر کا بندوبست مالیہ سر انجام دیا۔ تو یہ اس کا آ گیا دوسرا سفر۔ پھر اکبر کا جو آخری سفر ہے 1005 ہجری میں ایک بار پھر اکبر کشمیر کی سیاحت کو آیا۔ انہی دنوں میں ایک غوری چال باز نے خود کو تیموری نسل سے ظاہر کر کے مرزا سلیمان کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ کئی ہزار بدخشی اور کشمیری اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس کے رازداروں میں سے کئی نے اسے دھوکے سے گرفتار کر کے صوبیدار محمد قلی خان کے سامنے پیش کیا۔ محمد قلی خان نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، جس نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ کشمیر میں اس سال ہلاکت خیز قحط پڑا، جس نے ساری آبادی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ قحط اس قدر شدید تھا کہ غریب کسانوں نے مٹھی بھر دانوں کے لیے اپنے بچوں کو بیچ ڈالا۔ شہنشاہ نے بھوک سے مرتے لوگوں کی امداد کے لیے سیالکوٹ اور لاہور سے غلہ بھجوایا۔ ہر اتوار کو
عیدگاہ کے میدان میں 80,000 بھوکوں اور کنگلوں کو خورد و نوش کا انتظام کیا جاتا رہا۔ قلعہ نگر میں سابق گورنر یوسف خان نے کئی محل بنوائے۔ ایک محل میں 300 سیڑھیاں تھیں۔ 13 بھادو کو کشمیری عوام دریائے جہلم کا جنم دن مناتے ہیں۔ بادشاہ نے اس جشن میں شرکت کی۔ تبت خورد کے حاکم علی رائے نے بادشاہ کے پاس عرضی بھیجا کہ شہزادہ سلیم کے لیے اس کی بیٹی منظور کی جائے۔ بادشاہ نے منظور کی اور لڑکی کا بیاہ سلیم سے ہو گیا۔ زعفران کا محصول پہلے 7,000 ترک سے 20,000 ترک ہوا کرتا تھا۔ ایک ترک 6 سیر کے برابر ہوتا ہے، یعنی 16 ترک کی ایک خردار ہوئی ہے۔ کشمیر میں یہی اوزان مروج رہے ہیں۔ مرزا حیدر کے زمانے میں یہ محصول 26,000 ترک تک پہنچا اور مغل زمانہ میں یہ 90,000 ترک تک پہنچا۔ 1605 میں اکبر کا انتقال ہو گیا اور نور الدین جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اس کی ویڈیو ہم اگلے اس ایپیسوڈ میں بنائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو پسند کرنے کا شکریہ۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور گھنٹی کے بیل پر بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو ہمیں دیجیے تب تک اگلی ویڈیو تک اجازت۔ فی امان اللہ۔